والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف کہ بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، بس تم دونوں نے بات کرنی ہے نرم تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں اس بات کا یہ کہ وہ فرعون ہمارے اوپر زیادتی کرے یا سرکشی پہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں خوف نہ کرو، بے شک میں اللہ تعالیٰ تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ بس جاؤ اس کی طرف اور اسے جا کے کہو کہ بے شک ہم دونوں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہیں، بس قوم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہ کر، تاکہ ہم آئیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر، اور سلامتی ہو ہر اس شخص پر کہ جو تابعداری کرے ہدایت کی۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ بے شک عذاب ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 48 ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے انعامات و معجزات سے نوازا اور پھر ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا
اور پھر حکم دیا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، کہ بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، حد سے گزر چکا ہے، کہ اس کی سرکشی کا یہ عالم کہ جو بادشاہت میں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی تھی، سو اسی بادشاہت پر اس حد تک وہ اترا گیا اور فخر کر گیا کہ اپنے آپ کو میں اللہ تعالیٰ کے مقابل آ کھڑا کیا، اور کہتا کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں صرف رب نہیں بلکہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ انہ طغی، کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اسے جا کے میرا پیغام سنائے۔ لیکن دونوں کو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہ ایک بات کا خیال کرنا، آپ نے جو وہاں جا کے بات کرنی ہے اس سے، تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یا تو نصیحت حاصل کر لے گا، یعنی آپ کی بات کو مان لے گا، او یخشا، یا کم از کم انکار کرنے سے تو ڈر جائے گا، انکار نہیں کرے گا، اگر مانے گا نہیں تو انکار بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ طریقہ تبلیغ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ قولا لینا، آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اب نرمی کا جو حکم فرمایا نا، ساتھ میں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے بات نرمی سے کرنی ہے اور اصل بات کو چھپا دینا ہے، یہ نہیں حکم دیا، بلکہ حکم یہ دیا ہے کہ لہجہ نرم رکھنا ہے، لیکن حق بات پہنچانے میں آپ نے کسر نہیں چھوڑنی۔ یہ نہیں کرنا کہ لہجے کے نرم کرنے میں آپ اصل بات کو ہی سرے سے ختم کر دیں۔ الفاظ کا چناؤ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ نہ ہو، آپ کا جو لہجہ ہے سو وہ اس میں سختی نہ ہو، اس لیے کہ جب لہجے میں نرمی ہوگی تو سننے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ضرور آتی ہے کہ جو یہ اتنی نرمی سے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی چھپی ہوئی ہے، آپ کے لیے ہمدردی کر رہا ہے تاکہ تو مان جائے اور تیرے لیے آسانی ہو جائے۔ جیسے 14ویں پارے میں پیچھے گزر بھی چکا ہے، وہاں بھی فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لوگوں کو بلائیے گا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہم اپنی اس میں اردو میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ہر کام حکمت سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ حکمت کا معنی مضبوط دلائل کے ساتھ، یہ نہ کہ آپ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں اور آگے سے کوئی سوال ہے آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہی نہ ہو۔ والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت کے ذریعے سے، یہاں بھی یہی قول لینا، اخلاق کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا، اخلاق سے گرے ہوئے لفظ نہیں بولنے۔ فقولا لہ قولا لینا۔ اچھا دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو رب کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ دشمن کی طرف بھیج رہے ہیں تو اخلاق کا حکم ساتھ میں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے لازم ہے کہ چاہے کوئی دشمن ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو اخلاق سے گرے ہوئے لفظ تو دشمن کے لیے بھی روا نہیں ہے، تو پھر اپنوں کے لیے کہاں سے روا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اس کو نرمی سے بات کرنی ہے۔
پھر عرض کر رہا ہوں، نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل بات کو چھپا دینا ہے، نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے نرم ہو جائے کہ حق بات ہی نہ کہہ سکے، حق بات کو ہی چھپا جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ لعلہ یتذکر و یخشی، نرمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نصیحت حاصل کر لے گا یا انکار سے باز رہے گا۔ قالا، دونوں نے عرض کیا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دو باتیں عرض فرمائی کہ یا تو یہ کہ جیسے وہ ہمیں دیکھے گا ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہمارے اوپر یلغار کر دے گا، ان یفرط علینا، زیادتی کرے گا ہمارے اوپر بات سننے سے پہلے ہی، اور دوسری بات اگر بات سن بھی لی تو دوسرے نمبر پر یہ ان یطغی، پھر ہمیں وہ قتل کروا دے گا، اس لیے کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اس نے کہاں سے ہمیں معاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اور میرے پیارو پریشان تو وہ ہو کہ جن کا کوئی کیا کہتے ہیں، اسرائیلی میں کہا جاتا ہے کہ پریشان تو وہ ہو جنہاں کا سائی کوئی نہ ہوئے، جنہیں کوئی سائیاں نہ ہوئے، اور میں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے، اننی معکما، کہہ جو رہا ہوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، میں اللہ تعالیٰ تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، تم جو کہہ رہے ہو وہ میں اچھی طرح سن رہا ہوں اور خوب تمہاری حالت کو دیکھتا رہوں گا، پریشان نہ ہو جائیں، جا کر اسے کہیں کہ انا رسول ربی کا، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تمہاری طرف، فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ جو بنی اسرائیل کو تو نے محکوم بنا کے رکھا ہے، مظلوم بنا کے رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، ان پر ظلم نہ کر، قد جئناک بآیۃ من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے وہ دلائل بھی ہے، معجزات بھی ہے جو ہم تیرے پاس لے کے آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور ہر اس آدمی پر سلامتی ہوگی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، جس نے ہدایت کی پیروی کی، اللہ کی طرف سے ہدایت ہم لے کے آئے ہیں، پیروی کریں، آسانیاں ہوگی۔ انا قد اوحی الینا، دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کام ہے کسی کو آپ مطلب قائل کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ترغیب اور دوسرا ہے ترہیب۔ پہلے ہے ترغیب، کہا جاتا ہے اس کو شوق دلانا، اور ترغیب کہا جاتا ہے اس کو ڈرانا، شوق دلا کے ڈرا کے، یہاں دونوں چیزیں ذکر فرمائی، پہلے اس کو شوق دلایا محبت سے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوگی جو ہدایت کے پیچھے چلے گا، اور دوسری بات ساتھ میں ڈرایا بھی کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جس نے ہمارے پیغام کی تکذیب کی یا وہ منہ موڑ گیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو ان العذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ پیغام سنایا، جب سنا تو پھر آگے سے فرعون نے جو سوال جواب کیے، انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے کل، اللہ تعالیٰ بن کی